مس روبی جو ٹوٹنگ سے تشریف لائی ہیں. کون؟ مس روبی ٹوٹنگ سے آئی ہیں اور یہاں ہال میں موجود ہیں. سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہیں. ان کا سوال ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں پڑھ دوں. میرے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ دوبارہ اس دنیا میں آ کر دجال کو شکست دیں گے. دجال سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ان کی زندگی کی قائل ہیں نا, یہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے قائل ہیں تو تبھی مان رہی ہیں نا. اس لیے یہ اس بات تعلیم یافتہ ہیں ماشاءاللہ. ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ تمام مسلمان متفق علیہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بٹھائے گئے ہیں کہیں. اور ان کو اگر یہ پتہ ہو کہ کائنات کی وسعت کتنی ہے تو 7 آسمان قرآن کریم بیان فرما رہا ہے, 8واں نہیں بیان کرتا. اور 7 آسمانوں کی وسعت 20 ملین سال کا فاصلہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شعاع یعنی روشنی کے کندھوں پر بیٹھ کر سفر شروع کرے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے تک اس کو 20 ملین سال لگیں گے. ٹھیک, تو چوتھے آسمان کا محل وقوع عین وسط میں واقع ہے. اس لیے کم سے کم 10 بلین سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان تک جانے پر لگنے چاہیے اگر شعاع پر بیٹھ کے جا رہے ہوں. اور شعاع سے تیز سفر خدا تعالیٰ نے اپنی کائنات میں بنانے کا سامان ہی کوئی نہیں بنایا. خدا کی تقدیر کے خلاف کوئی انسان عمل نہیں کر سکتا. تو ابھی تو یہیں کنارے پر بیٹھے ہوئے, یہاں کہیں آواز دی جا سکتی ہے. 10 بلین سال انتظار کریں تو وہ وہاں پہنچیں گے, پھر واپسی پہ 10 بلین سال اور لگیں گے. تو کیا مسلمان اپنی تقدیر خیر و شر کا 20 ملین سال انتظار کریں گے, جبکہ ساری انسانی تاریخ کو آج تک صرف 6000 سال ملے. آدم آئے, سارے انبیاء کے سلسلے آئے, بڑے بڑے کام دکھا گئے, خاتم النبیین ظاہر ہو گئے. تو جو باشعور اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان سے یہ سوال سچتے نہیں ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عقیدے وسطی دور کے علماء نے گھڑے ہوئے ہیں جن کو کائنات کا کوئی علم ہی نہیں تھا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو ظاہر پر محمول کر لیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ عارفانہ کلام کو لفظی سمجھ لیا. اور اگر عارفانہ کلام کو لفظی سمجھیں تو بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے. مثلا قرآن کریم فرماتا ہے کہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں, مرد عورتوں کا لباس ہے. تو کبھی کوئی خاتون مرد پہن کر بازار میں نکلیں گی, کیونکہ مرد عورت پہن کے بازار میں نکلے؟ ظاہر بات ہے کہ لباس کا مفہوم سمجھنا چاہیے. لباس پردہ پوشی کرتا ہے, لباس عیوب کو ڈھانپتا ہے. تو تعلیم یہ ہے کہ اے خاوندو اپنی بیویوں کی پردہ پوشی کیا کرو, ان کے عیوب کو ڈھانپو, ان کی کمزوریاں دنیا کو نہ بتاتے پھرو. اور اے بیویو تم اپنے خاوندوں کی پردہ پوشی کرو اور ستاری سے کام لو. اتنا خوبصورت پیغام اگر لفظی بنا دیا جائے تو دیکھیں کتنا بھیانک بن جائے گا. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں آسمانی آواز ہیں, اس کا زمینی زبان میں ترجمہ کرنا زمینی ذہنیت کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے. اب جس دجال کا حوالہ دیا ہے روبی صاحبہ نے, اب میں اس کی طرف آتا ہوں. اول تو مسیح کے آنے سے پہلے دجال کا پیدا ہونا ضروری ہے, اور دجال کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے گدھے کا پیدا ہونا ضروری ہے. اور 20 بلین سال انتظار کریں تو پھر پہلے گدھے کی دعا مانگیں, پھر دجال کی, پھر مسیح کی. کس دنیا میں بس رہے ہیں لوگ؟ عقل کیوں نہیں کرتے کہ الہی کلام محمد رسول اللہ اس کی تشریح فرما رہے ہیں؟ ایسی تشریح کیسے ہو سکتی ہے جس کو آج کی دنیا کا معمولی عقل کا بچہ بھی رد کر دے گا؟ لیکن اگلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغامات میں ان کو سمجھنے کی چابیاں رکھ دی تھیں. یعنی تکلیف مالا یطاق نہیں ہے کہ پیغام دیا ایسی زبان میں جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے.
ایسی زبان میں پیغام دیا کہ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کوئی عالم دین کہلا کر اس زبان کو سمجھ کیوں نہ سکا. آپ نے فرمایا دجال کو پہچاننا ہے تو دجال کے گدھے کو پہچان لینا، اور دجال کے گدھے کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک سواری ہوگا جو آگ کھائے گا، چارہ نہیں کھائے گا، دانے نہیں کھائے گا. تو ایک ایسی سواری ہوگی جس کے پیٹ میں آگ ہوگی لیکن سواریاں اس کے پیٹ میں سفر کریں گی، یعنی اس جہنم میں داخل ہو جائیں گی. صاف ظاہر ہے کہ آگ کا الگ کمپارٹمنٹ ہوگا اور سفر کے لیے الگ کمپارٹمنٹ ہوگا. چنانچہ فرمایا اندر اس کی روشنیاں بھی ہوں گی، آرام دہ بیٹھنے کی جگہ ہوں گی. صرف اتنی بات پہ غور کریں تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ گدھا کیا ہے. لیکن آپ نے اتفاقات پر نہیں چھوڑا. فرمایا اس گدھے کا خشکی کا جو تصور ہے وہ بحری گدھے سے مختلف ہے اور ہوائی گدھے سے مختلف ہے. 3 قسم کے گدھے ہیں. ایک وہ جو زمین پر سفر کرنے والا گدھا ہے دجال کا، سب کو دجال کا گدھا ہی کہا ہے لیکن اس کی تفصیل الگ الگ بیان فرمائی. فرمایا اس کے 2 کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ، سواریاں اس کے اندر داخل ہوں گی، اس نے اسٹیشن بنائے ہوں گے. ہر اسٹیشن سے چلنے سے پہلے وہ اعلان کیا کرے گا کہ میری روانگی کا وقت آ گیا، جس نے بیٹھنے بیٹھ جائے. اور پھر وہ اگلے اسٹیشن پہ جا کے ٹھہرے گا، پھر اعلان کرے گا کہ جس نے آنا آ جائے، میں اب چلنے لگا ہوں. اور پھر اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ معروف سواریاں جو ہیں وہ جو مہینوں میں سفر کرتی ہیں وہ دنوں میں یا گھنٹوں میں کرے گا. اب ریلوے جو ہمارے سامنے ہے یا دوسری تیز رفتار سواریاں جو آگ پر چلتی ہیں ان میں اور پرانے روایتی گدھوں میں جو خط امتیاز ہے جو الگ الگ کرتا ہے وہ فائر کا ایندھن ہونا ہے، آگ کا ایندھن بننا ہے. تمام انسانی سواریوں میں ایندھن نباتات یا حیوانات کا گوشت وغیرہ ہے. وہ سواریاں جو دجال نے ایجاد کی ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایندھن آگ ہے، خواہ وہ پیٹرول کی شکل میں ہو، خواہ کوئلے کی شکل میں ہو، خواہ بجلی کے ذریعے ہو. تو اتنی بات کھول دی اور ابھی گدھے کا انتظار ہے. پھر فرمایا اس کا گدھا سمندروں پہ سفر کرے گا اور ڈوبے گا نہیں، اور سمندر میں وہ گدھا اتنا بڑا ہو چکا ہوگا کہ فرمایا کہ وہ خوراک کے پہاڑ اٹھا کر ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف جائے گا. اور خوراک کے جو پہاڑ اٹھائے ہوں گے وہ دجال کی طرف سے ان قوموں کے لیے تحفہ ہوگا جو غریب قومیں خوراک کی محتاج ہیں مگر اس کی سرداری کو مانتی ہیں. جو سرداری کو نہیں مانتی ان کی بھوک کے باوجود ان کو وہ اپنے گدھے پر لادی ہوئی خوراک نہیں بھیجے گا. اب امریکن ایڈ جو اب چلی ہے، یوں لگتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کس طرح بعض قومیں جو بھوکی مر رہی ہیں ان کے ہمسائے جو ان کے امریکنوں کے غلام بنے ان کو ایڈ پہنچ رہی ہے، اور بھوکے جو دوسرے ان سے بھی زیادہ تڑپنے والے جیسے سوڈان میں ہوتا رہا ہے یا حبشہ میں ہوتا رہا ہے ان کو وہ ایڈ نہیں دی گئی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری جہازوں کا جو تصور پیش فرمایا ہے، عظیم الشان پہاڑوں کی طرح خوراک اٹھانے والے اور ڈوبے نہیں اور ایک جگہ سے وہ ایڈ لے کے دوسری جگہ پہنچ رہے ہیں، اس کے باوجود اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر ہوائی جہاز کی ایجاد کا ذکر اسی گدھے کے حوالے سے فرمایا. گدھا اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں گدھے کی سواری کے سوا یا ان زندگی والی سواری کے سوا کوئی انسان تصور کر ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میکینیکلی کوئی چیز چل سکے. اس لیے بڑی حکمت کا کلام ہے. گدھا صرف علامت ہے سواری کی،
اور آگ کھانا بتا رہا ہے کہ یہ گدھا وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، لازماً مختلف گدھا ہے۔ گدھے کو کسی نے اڑتے دیکھا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس گدھے کی چھلانگ اتنی بڑی ہوگی کہ ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں اترے گا۔ اب کتنے جہاز ہیں جن پر چڑھ کر ہمارے دوست تشریف لاتے ہیں، اور غالباً روبی صاحبہ بھی مشرق ملک سے آئی ہوں گی، وہ مشرق سے اڑے اور مغرب میں آ کر ٹھہرے، تو کیا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے کہ کس شان کا نبی تھا؟ 1400 سال پہلے اتنی وضاحت کے ساتھ وہ نقشہ کھینچا، فرمایا وہ جب اڑے گا تو کلاؤڈ لائن کے اوپر اڑے گا، اور قرآن کریم نے ساتھ فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، کہ آسمان کو ہم گواہ ٹھہراتے ہیں کہ اس میں رستے بن جائیں گے، اور وہ رستے آج بن چکے ہیں۔ جتنی جہاز کی کمپنیاں ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس رستے پر ہم نے چلنا ہے، کس رستے پر دوسرے نے چلنا ہے، ورنہ آپ اس میں ٹکر ہو جائے۔ تو یہ گدھا ہے دجال کا، جس میں اشارہ اس طرف تھا کہ وہ قومیں جن کو سواریوں پر غلبہ نصیب ہوگا وہی دجال ہے، انہی کو دنیا پر غلبہ نصیب ہوگا۔ جن کو تیز رفتار سواریاں نصیب ہوں گی وہی جیتیں گی، اور ساری دنیا پر وہ قبضہ کر لیں گی۔ اور آج تک علماء بیٹھے ہوئے آپ کو اس افہیم میں مبتلا کر رہے ہیں کہ دعائیں مانگو کہ وہ گدھا آئے تو پھر ہماری دن پھریں امت کے۔ کبھی کسی پہلی قوم نے بھی گدھے کا انتظار کیا تھا؟ سوائے گدھے کے کوئی گدھوں کا انتظار نہیں کر سکتا۔ حضور